الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما معزز سامعات، عزیز طالبات، گزشتہ کئی بیانات میں آپ سے یہی عرض کرتی آ رہی ہوں کہ اللہ کے ذکر کے فضائل ان گنت ہیں، اللہ کے ذکر کے فائدے ان گنت ہیں۔ اللہ کی یاد میں رہنے والا دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے، اور جس کو یہ سعادت حاصل ہو جائے اس سے بڑا مقدر والا، نصیب والا انسان اور کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے نہ جاننے والوں کو اس سعادت عظمیٰ سے مستفید فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کو جنت میں داخلے کا عمل جو میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہوں گی، لیکن بات پھر وہی کہ آپس میں شیئر کیجیے، آپس میں ایک دوسرے کو بتائیے، مگر دل میں یہ گمان کبھی نہ کرنا کہ میرے بتانے سے شاید میرے اجر و ثواب میں، یہ بھی کرنے لگ گیا تو میرے اجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ میری معزز سامعات، میری عزیز بہنوں، میری محترم قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، ہمارے اجر میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ جس کو بتائیں گے، ہمارے بتانے سے جو دوسرا یہ عمل کرنے لگ جائے گا تو یقین جانیے اس کے کرنے سے بھی ہمارا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا وہ کرنے والا کر رہا ہے اور اس کو مل رہا ہے۔ ہمارے کرنے کا ثواب تو ہمیں ملے گا، اس کا اجر تو ہمیں ملے گا ہی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا ثواب بھی، جو وہ کر رہا ہے اس کا ثواب بھی ہمیں دیں گے، لیکن وہ بھی یہ یاد رکھے کہ اس کے ثواب میں کمی نہیں۔ یہ اتنی پیاری باتیں ہیں، اتنا پیارا اللہ کا ذکر ہے کہ اس کو جتنا بتاتے جاؤ آپ کے دفاتر اجر عظیم سے بڑھتے چلے جائیں۔ کوئی ایک بندہ بھی آپ کے بتانے کے بعد، کوئی ایک بہن بھی، کوئی ایک بیٹی بھی اس کو عمل میں لے آئے، یقین جانیے وہ آپ کے لیے دنیا آخرت میں صدقہ جاریہ بن گئی۔ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں اور اگر آپ کے بتائے ہوئے بات پہ، آپ کی سنی ہوئی بات کو کسی اور نے فالو کر لیا، وہ اس پہ عمل کرتا رہا، تو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، لکھا جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی لالچ، اسی ہرس، اسی طمع
ثواب کی نیت، ثواب کا لالچ اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اور آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سنا، جو اس وقت سن رہی ہیں، ان پر اس ثواب کا طمع کرتے ہوئے، اس ثواب کا لالچ رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے آگے پھیلائیں۔ آگے پھیلانا ضروری ہو گیا کہ ہمیں بھی دل میں یہ نیت ہو کہ جو کرے گا ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا، ہمیں بھی اجر ملے گا۔ تو میری معزز سامعات، عرض یہ کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ، جس شخص نے خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ بات سن کر کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اخلاص اس کا کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو وہ جنت میں جائے گا، تو پوچھنے والے نے جلدی سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اخلاص یہ ہے کہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے کا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کو خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے یہ کلمہ روک دے، اتنے خلوص سے پڑھے، اس کے دل میں اس قدر اخلاص ہو کہ یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ خدا کی بتائی ہوئی، منع کی ہوئی چیزیں جن سے اللہ نے روک دیا، وہ ان سب چیزوں سے رک گیا، تو یہی اس کا اخلاص ہے، یہی اس کا اخلاص سے پڑھنا ہے۔ یعنی اس کلمہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھے اور سچے دل سے، یقین کے ساتھ خدا کے معبود، مسجود، مطلوب، ہر جگہ موجود ہونے کو برحق سمجھے، اس بات کا اقرار کرے، اور صرف اقرار نہیں، دل سے یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاضر و ناظر ہے، قدرت والا ہے، شدید العقاب ہے، سریع الحساب ہے۔ اس کا پختہ یقین کرنے سے اس بندے سے کوئی گناہ سرزد نہیں۔ جب اس نے خلوص دل سے، پختہ عقیدے کے ساتھ، دل کے مکمل یقین کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھا، تو اس کو اس کلمہ کے تقاضوں کا، کہ یہ کلمہ مجھ سے کیا تقاضے کر رہا ہے، کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کا حکم دیا ہے، اللہ کا رضا کن کاموں میں ہے، اور جن کاموں کا میرے رب نے حکم دیا ہے میں نے وہ کرنے ہیں، اور جن کاموں سے میرے اللہ نے منع فرما دیا ہے میں نے رک جانا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جنتی ہے، اس کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ میری عزیز بہنوں، ہمیں اسلام مفت میں مل گیا، ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانیاں نہیں دی، اس لیے یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور ہمیں اسلام جب مفت میں مل گیا، پلیٹ میں سجا سجایا مل گیا، تو ہمیں اس دین کی وہ قدر نہ ہوئی جو قدر ان اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو تھی جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اپنی اولادیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، اپنے وطن چھوڑے، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے بیوی بچے چھوڑے، نہ صرف چھوڑے بلکہ آنکھوں کے سامنے ذبح بھی کروائے، اور ہمیں مفت میں مل گیا تو ہمیں اس کی وہ قدر نہ ہو۔ لیکن میری بہنوں،
جب اللہ نے ہم پر اتنا عظیم احسان کیا کہ ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ماں باپ دیے، اس گھرانے میں پیدا کر دیا، ہمیں آقا کا امتی بنا دیا، تو ہم پر اب اتنا تو ہے کہ ہم اس کلمہ کی اس طرح پڑھیں، اس کلمہ کو تقاضوں کو اس طرح پورا کریں جس طرح اس کلمہ کے تقاضے، یہ کلمہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ جن کاموں سے میرے رب نے منع کر دیا ہے، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، تھوڑا سا اپنے نفس کو مار دیں۔ جان تو نہیں مار سکتے، لیکن نفس پہ تھوڑا سا قابو پا لیں، نفس کو تھوڑا سا مار لیں۔ دل کہہ رہا ہے، ظاہری بات ہے شیطان ہم سے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہمیں راغب کرے گا۔ دل کہہ رہا ہے کہ لذت دنیاوی کام میں ہے، تھوڑا سا ٹائم میں دنیا کے مشغلوں میں، دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کے رقص و سرود میں گزاروں، لیکن اپنے نفس کو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہادر وہ شخص نہیں جو زیادہ لوگوں کو بچاڑے، بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے والا بنائے، اور اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہمارا نفس ہی سب سے بڑا شیطان ہے۔ جی تو عرض کر رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جائے گا، جب تک وہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ بات پھر وہیں آ گئی، جب تک وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے دور ہوتا رہا، تو اللہ رب العزت کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کا اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اس کے لیے، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جائے گا۔ یہی نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسبیح سبحان اللہ نصف میزان ہے، اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، یعنی سبحان اللہ نصف میزان ہے اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور فرمایا لا الہ الا اللہ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے حتیٰ کہ وہ خدا کے پاس پہنچے۔ سبحان اللہ، فرمایا سبحان اللہ نصف میزان ہے، یعنی قیامت کے روز سبحان اللہ کا ثواب، سبحان اللہ کا اجر نصف ترازو کو بھر دے گا۔ جب اللہ رب العزت میزان رکھیں گے، ترازو لگائیں گے، تو ہمارا خلوص نیت سے سبحان اللہ کہنا وہ نصف ترازو کو بھر دے گا، اور الحمدللہ جب سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی کہیں گے تو وہ پورے ترازو کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ نصف ترازو بھر دے گا، الحمدللہ پورے ترازو کو بھر دے گا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں بھر دیتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان کو۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیانی خلا فضا کو بھر دیتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ مجھ کو سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔
یعنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل اور پیارا ہے. یعنی اس کا ایک بار پڑھ لینا اس ہر چیز سے بہتر ہے جو آسمان کے نیچے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ بتائیے کہ اس کے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ اس کے پڑھنے میں کتنا سا ٹائم لگ جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام بھی یہی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھ کو سیر کرائی گئی، یعنی معراج کی رات، تو میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کے ہاتھ سلام بھیجا اور فرمایا ان کو بتلا دیجیے کہ جنت کی اچھی مٹی ہے اور جنت کا میٹھا پانی ہے. جنت کی مٹی اچھی ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، اور وہ جنت چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ہمیں پیغام بھیجا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جنت میں پودے لگاؤ. جنت کی مٹی بہت اچھی ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے. یعنی یہ پڑھ کر تم جنت میں پودے لگاؤ اور جنت کے مستحق بن جاؤ. مطلب کیا ہوا کہ جنت میں اگرچہ درخت بھی ہیں، پھل اور میوے بھی ہیں، مگر ان کے لیے چٹیل میدان ہی ہیں جو نیک عمل سے خالی ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. جنت کی ایسی مثال ہے جیسی کوئی زمین کھیتی کے لائق ہو، اس کی مٹی اچھی ہو، اس کے پاس بہترین میٹھا پانی ہو، اور جب اس کو بو دیا جائے تو اس کی مٹی میں اپنی صلاحیت اور بہترین پانی کے سنچاؤ کی وجہ سے اچھے درخت اور بہترین غلہ پیدا ہو جائے. بالکل اسی طرح جنت کو بھی سمجھو کہ جو کچھ یہاں بو گے وہ وہاں کاٹو گے. جو کچھ ہم یہاں کریں گے وہی وہاں کاٹیں گے. یعنی یہاں پر اگر ہم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر جنت میں پودے لگائیں گے تو ہی ہمیں جنت ملے گی. یہاں جو کچھ بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے. اور جو بے عمل ہوگا، جو اس پیغام خلیل اللہ کے اس پیغام پر عمل نہیں کرے گا، وہ بے عمل یعنی ایسا بے عمل جو ہوگا اس کے لیے خالی کی مانند ہے، اس کے لیے چٹیل میدان ہی ہے، خالی کی مانند ہی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے. آپ نے اس پر لاٹھی ماری. یہ دنیا کی بات ہے، معراج کی بات نہیں کر رہی. آپ نے اس سوکھے ہوئے درخت پر لاٹھی ماری اور اس کی وجہ سے اس کے پتے جھڑ گئے کیونکہ سوکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بندے کے گناہوں کو اسی طرح گرا دیتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ. یہی نہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اخلاص کے ساتھ، یقین قلب کے ساتھ گواہی دینا لا الہ الا اللہ کی جنت کی کنجیاں ہیں۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر کوئی ہمیں گھر کی چابی دے دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنی عزت کے لائق سمجھا، اس کو ہم سے کتنی محبت ہے، کہ حالانکہ وہ کہیں جا رہے ہیں اور اس نے عارضی چابی پکڑائی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت مخلص ہے، اس کو ہم سے بڑی محبت ہے، اس کو ہم پہ بڑا یقین ہے، اس کو ہم پہ بڑا مان ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں لا الہ الا اللہ دے کر جنت کی چابی پکڑا دی۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کتنی تیزی سے تالے کو کھولنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اس چابی کو پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ کو پڑھیں گے، جتنے خلوص سے پڑھیں گے، جتنے یقین سے پڑھیں گے، اور اس کے خلوص کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکیں گے جس سے اللہ نے روکا ہے، اور ہر اس چیز کا قریب جائیں گے، ہر وہ کام کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہی جنت کی چابی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دے دی۔ اب ہم نے اپنے بل بوتے پر جنت میں چابی لگانی ہے اور تالا کھولنا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ علیہ۔